اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑخیلہ ملاکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں، اور آج میں حاضر ہوں لیکچر نمبر 4 کے ساتھ۔ اور یہ ہم نے جو ڈیٹا بیس کا سیریز شروع کیا ہے اس میں آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے، اور وہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے اباؤٹ ٹائپس آف ڈی بی ایم ایس۔ اس سے پہلے ہم نے ڈی بی ایم ایس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا، اس کی اگزامپل پڑھے تھے، ڈیٹا پڑھا تھا، ڈیٹا بیس پڑھا تھا، ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے شروع کی ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم ابھی ایڈوانس ٹاپک کی طرف گامزن ہے، اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹائپس آف ڈی بی ایم ایس جو آج ہمارا 4 نمبر لیکچر ہے، اس پہ ہم ڈیٹا ڈی بی ایم ایس کی جو مختلف ٹائپس ہے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس میں پہلا ٹائپ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے۔ ڈسٹریبیوٹیڈ کی معنی ہے تقسیم تر تقسیم۔ تو اس میں کیا ہوگا، یہ کون سا آرکیٹیکچر ہے، اس میں ڈیٹا بیس کس سسٹم کے تھرو کام کرتا ہے، تو اس ٹاپک میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ ڈی بی ایم ایس کا پہلا ٹائپ ہے۔ In a distributed database management system, the database is not stored at a single location۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ ڈسٹریبیوٹیڈ مین تقسیم تر تقسیم، تو اس کی معنی یہ ہے کہ اس میں ڈیٹا جو ہے ڈیٹا بیس ایک جگہ پہ سٹور نہیں ہوگا۔ Rather it may be stored in multiple computers at the same place or geographically spread far away۔ اس کی مدقابل یہ ہوگا کہ ڈیٹا بیس اس میں ایک جگہ سٹور نہیں ہوگا، بلکہ یہ ملٹیپل جگہوں پہ، ملٹیپل کمپیوٹر پہ، مختلف جگہوں میں یا ایک ہی جگہ پر یہ سٹور ہوگا۔ مینس کہ مختلف کمپیوٹرز میں ڈیٹا بیس جب سٹور ہوتا ہے تو اس کو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اور وہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہو سکتے ہیں، اور یا بہت بڑے فاصلے پر بھی یہ کمپیوٹر ایک دوسرے سے واقع ہو سکتے ہیں۔ لیکن ڈسٹریبیوٹیڈ مین کہ یہ تقسیم ہوگا، تو اس میں جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے وہ مختلف کمپیوٹرز پہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوگا۔ Despite all this, the distributed database appears as a single database to the user۔ اور اس کے باوجود یوزر کو یہ ایک سنگل ڈیٹا بیس کے طور پر نظر آئے گا، اگرچہ یہ تقسیم تر تقسیم ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ کس طرح نظر آئے گا کہ یہ ایز اے سنگل ڈیٹا بیس ہوگا۔ اس میں یہ نظر آئے گا کہ یہ سنگل ڈیٹا بیس ہے، اور یہ اصل میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہوگا، لیکن یوزر کو یہ ایز اے سنگل ڈیٹا بیس نظر آئے گا۔ یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس کی ایک ایگزامپل ہے، جس کے تھرو آپ بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس کی آرکیٹیکچر کس طرح ہوگا۔ تو اس کو میں نے ایک ایگزامپل کے تھرو میں نے اس کو سمجھایا ہے کہ ایک ڈیٹا بیس ہے، وہ کمپیوٹر لوکیٹڈ ہے انڈیا میں، دوسرا کمپیوٹر جو ہے اس میں وہ ڈیٹا بیس لگا ہوا ہے لیکن وہ آسٹریلیا میں لوکیٹڈ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ کینیڈا میں وہ ڈیٹا بیس لوکیٹڈ ہے۔ تو ابھی یہ تینوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورک کے تھرو کنیکٹڈ ہے، تو یوزر کو یہ ایز اے سنگل ڈیٹا بیس نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے، یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے۔ ایک سسٹم انڈیا میں ہے، دوسرا آسٹریلیا میں ہے، تیسرا کینیڈا میں ہے، تو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پہ ہے، اور یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، لیکن یوزر کو یہ ایز اے سنگل ڈیٹا بیس کے طور پر نظر آئے گا، تو اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ اس کے بعد دوسرا ٹائپ جو ہے وہ ہے ڈی بی ایم ایس کا دوسرا ٹائپ، وہ ہے سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ سینٹرلائز اور ڈسٹریبیوٹیڈ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے۔ سینٹرلائز میں کیا ہوگا کہ اس میں ڈیٹا بیس ایٹ اے سنگل لوکیشن واقع ہوگا۔ It is maintained and modified from that location only and usually accessed using internet connection such as LAN or WAN۔ اس میں کیا ہوگا کہ یہ ماڈیفائڈ ہوتا ہے، مینٹین ہوتا ہے ایک لوکیشن سے، اور ایک جگہ سے اس کو
مختلف جگہوں سے ہم اس کو ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں تھرو لین لوکل ایریا نیٹورک اور وین وائڈ ایریا نیٹورک. اگر فاصلہ زیادہ ہو تو پھر وین آ جائے گا. اگر جغرافیکلی ایک ہی بلڈنگ میں لوکیٹڈ ہو تو وہ اس کے لیے لین یوز ہوگا کہ آپ اس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر سکیں. The centralized database is used by organizations such as colleges, companies, banks, etc. یہ جو سینٹرلائز ڈیٹا بیس ہے یہ مختلف کالجز کمپنیز اور بینک استعمال کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ اس میں اس کی سیناریو اس طرح ہوگی کہ اس کے سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو ایکسیس حاصل کر سکے یا بینک کے جتنے امپلائیز ہیں اس میں اس کو ایکسیس حاصل کر سکے. یہ ابھی سینٹرلائز ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ایک ڈائیگرام ہے جس کے تھرو آپ بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، مثال کے طور پر ایک میگا مارٹ ہے یا ایک کمپنی ہے جس میں فائنانس الگ ڈپارٹمنٹ ہے، سیل الگ ہے، ایچ آر الگ ہے، پرچیزنگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. یہ سارے ایک ہی ڈیٹا بیس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سینٹرلائز ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہ ایک ہی ڈیٹا بیس سے وہ سارے ڈپارٹمنٹس اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ڈیٹا بیس کو سارے ڈپارٹمنٹ ایک ہی وقت پہ اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لیے ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. سیل ڈپارٹمنٹ اگر ہو، ایچ آر ہو، فائنانس ہو، پروڈکشن والا یونٹ ہو، سارے ڈپارٹمنٹ اس کو ایکسیس بیک وقت حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. As can be seen from the above diagram, all the information for the organization is stored in a single database. This database is known as centralized database. اس کو میں نے تفصیل سے ڈائیگرام کے تھرو میں نے آپ کو سمجھا دیا. ابھی اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے؟ The data integrity is maximized as the whole database is stored at a single physical location. اگر سینٹرلائز ڈیٹا بیس کو ہم استعمال کر لیں تو یہ چونکہ ایک ہی جگہ پہ واقع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیٹا انٹیگریٹی، جو ڈیٹا کی سالمیت ہے، ڈیٹا کی جو اس کو ہم سالم رکھ سکتے ہیں تو وہ میگزیمائز ہو جاتا ہے، وہ اس کی ڈیٹا انٹیگریٹی انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ہی جگہ پہ اسٹور ہوتا ہے. تو جب ایک ہی جگہ پہ اسٹور ہوتا ہے تو اس کو ایک ہی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اس کا کیئر اپ کرتا ہے اور اس کی پوری چیزیں اپنے نگہداشت میں لے سکتا ہے. The data redundancy is minimal in the centralized database. ابھی ڈیٹا ریڈنڈنسی جو ہے اس میں وہ کم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک ہی لوکیشن پہ لوکیٹڈ ہے تو اس میں ڈیٹا جو ہے اس کی ڈپلیکیشن کی چانسز بہت زیادہ کم ہیں. Since all the data is in one place, there can be stronger security measures around it. اور چونکہ یہ ایک ہی جگہ پہ واقع ہے سینٹرلائز ڈیٹا بیس سسٹم میں، ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ واقع ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی سیکیورٹی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. کیونکہ اگر یہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے تو مینس کے مثال کے طور پر ہمارے پاس آسٹریلیا اور کینیڈا میں سسٹم جو ہے بہت زیادہ سیکیور ہے، لیکن انڈیا میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ تو ہر وقت دہشت گردی اور ہر وقت جو ہے افراتفری اور جو خاندانی مسئلے ہوتے ہیں تو کوئی اس کو اڑا بھی سکتا ہے، کوئی اس کو ہائی جیک بھی کر سکتا ہے. تو یہ مسئلے اس میں پیدا ہو سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹڈ میں. لیکن سینٹرلائز میں ایک ہی جگہ پہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس موجود ہوتا ہے تو اس کی سیکیورٹی بہت بڑھ سکتی ہے. سینٹرلائز ڈیٹا بیس از چیپر دین ادر ٹائپس آف ڈیٹا بیس. سینٹرلائز ڈیٹا بیس جو ہے وہ دوسرے ڈیٹا بیس کی بنسبت اس لیے قیمت کے حوالے سے کم ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ واقع ہوتا ہے تو اس کی مینٹیننس بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے، اس پہ بہت زیادہ ڈیٹا سیکیورٹی کے خرچے بھی نہیں آ جاتے ہیں، ساتھ میں اس کی ڈیٹا انٹیگریٹی بھی بہت بڑھ سکتی ہے. تو یہ ایز کمپیئر ٹو دی ادر ڈیٹا بیسز یہ ڈیٹا بیس سسٹم بہت ہی
نہایت ہی کم قیمت پہ ہے as compared to other database management system. All the information in the centralized database can be easily accessed from the same location at the same time. کیونکہ ڈیٹا بیس میں اس ٹائپ آف ڈیٹا ڈی بی ایم ایس میں ڈیٹا بیس ایک ہی جگہ پہ لوکیٹڈ ہوتا ہے، تو اس کو ایکسیس بھی آسان ہوتا ہے اور ہم بیک وقت سارے ڈیٹا کو ایک ہی ٹائم پہ ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے ڈی بی ایم ایس کا تھرڈ ٹائپ جو ہے وہ ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، آر ڈی بی ایم ایس اس کو کہا جاتا ہے۔ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہمارے پاس اس کی استعمال بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم ڈیلی لائف میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ریلیشنل ڈیٹا بیس ڈیزائن ماڈرنز انفارمیشن اینڈ ڈیٹا انٹو اے سیٹ آف ٹیبلز وتھ روز اینڈ کالمز۔ جب ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے ٹیبل جو ہمارے ڈیٹا بیس کی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق دوسرا تیسرا چوتھا ٹیبل بناتے ہیں اور پھر ان ٹیبلز کو تھرو ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو اس ٹائپ آف ڈیٹا بیس کو ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے اسٹرکچر کوئری لینگویج ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس میں جتنا بھی ڈیٹا مینیپولیشن ہوتا ہے، جب ہم ڈیٹا کو ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں، ڈیٹا سے کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیٹا میں کچھ ڈیٹا اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے SQL اسٹرکچر کوئری لینگویج کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر جس میں ہم ڈیٹا بیس کو ریلیشنل ڈیٹا بیس میں ہم ڈیٹا کو مختلف سٹیجز سے گزارتے ہیں۔ اس میں پہلا سٹیج جو ہے وہ ڈیفائنڈ ریلیشنز، ڈیٹا بیس کا ریلیشن ٹیبلز کے درمیان ریلیشن ڈیفائن کرنا ہے، پرائمری کی دینا ہے، پھر ریلیشن شپ ڈیفائن کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کی نارملائزیشن کرنا ہے۔ تو ان سٹیجز سے پاس ہو کے پھر ہمارے پاس آر ڈی بی ایم ایس بن جاتا ہے۔ RDBMS is differ from other database in their approach to organizing data and performing transactions. RDBMS جو ہے وہ دوسرے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ہم اس میں ڈیٹا کو کس طرح آرگنائز کرتے ہیں اور پھر اس میں مختلف ٹرانزیکشن کس طرح کرتے ہیں۔ In RDD the data are organized into table and all types of data access are carried out through control transaction. RDBMS designs satisfy the assets atomicity, consistency, integrity and durability. یہ اس کی معنی یہ ہے، اگر آپ اس کو آسان بھاشا میں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، آسان لینگویج میں آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کی معنی یہ ہے کہ جو RDBMS ہے اس میں ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے، پھر اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اس کے لیے اسٹرکچر کوئری لینگویج کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ یہ RDBMS کے حوالے سے کچھ اس کے ڈائیگرام ہے کہ ٹیبلز ہے، ٹیبل کو پھر ہم مختلف ٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ ہم اس کے مطابق کریٹ کرتے اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق، اور پھر ان ٹیبلز کے درمیان ہم ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں اور ان ریلیشن شپ کو پھر ہم مختلف سٹیجز سے پاس کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو RD میں جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی مختلف جو ٹائپس ہے ہم نے اس لیکچر میں تفصیل سے پڑھی۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور اس سے آپ نے کچھ لرن بھی کیا ہوگا۔ تب تک دیجیے اجازت اپنے ٹیچر انجینئر کلیم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔